بات کو دہراتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، سیاستدان ہو، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، عام پبلک ہو، سب کے درمیان مشترک چیز وہ پاکستان کا آئین ہے۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ادارے اپنے دائرۂ کار سے باہر جا کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان، ہماری حکومتیں آئے روز عدلیہ کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے پھر ملک نہیں چلتا جی، ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو جس وقت دیکھیں گے کہ ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم فوری طور پر حرکت میں آئیں گے، اصولی طور پر تو شاید یہ بات صحیح ہو، لیکن ریاست کو نقصان بھی تو سیاست میں انہی کی مداخلت سے پہنچا ہے۔ سیاست میں اس حد تک دخیل ہونے کے بعد ریاست کمزور ہو گئی، تو اپنے ہی ہاتھوں سے ریاست کو کمزور کرنا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس ریاست کا علاج کرنا، یہ عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ اس روش سے مجھے ہمیشہ کم از کم ایک اختلاف رائے رہا ہے، اور آج عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے۔ اس رولنگ پر انہوں نے اپیل سماعت کے لیے قبول کر لی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اراکین اسمبلی کو ووٹ بھی گننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کو ڈیسیٹ کیا جائے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ صرف یہاں تک بات ہے، پھر باقاعدہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، پھر ضمنی الیکشن کو دونوں فریق یا سب فریق تسلیم بھی کرتے ہیں۔ آج وہی خط جو بحیثیت پارٹی سربراہ کے قومی اسمبلی میں عمران خان نے اپنے اراکین کے لیے لکھا، اس کو تو آئین کے مطابق قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اگر چودھری شجاعت نے بحیثیت سربراہ اپنی پارٹی کے اراکین کو خط لکھا ہے تو اس کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے پارلیمانی پارٹی کو۔ پارلیمانی پارٹی صرف ایک فیصلہ کرنے میں یا تجویز دینے میں اپنی پارٹی سربراہ کی معاون کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی تو اپنے ہی صدر کے ماتحت ہے اور اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ پیمانہ عمران خان کے لیے کچھ اور چودھری شجاعت حسین کے لیے کچھ اور، پیمانہ عمران خان کے لیے کچھ اور حمزہ شہباز کے لیے کچھ اور۔ یہ چیزیں عام آدمی کے ذہن تک یہ سوالات پہنچ رہے ہیں، اور عدالت کی حیثیت جو ہے وہ روز بروز متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت حکومت اور اس میں شامل تمام جماعتوں کا متفقہ مطالبہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے۔ ہم فل بینچ کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر دفعہ یہی 2-3 شخصیات، فاضل جج حضرات قابل احترام، لیکن ہر سیاسی کیس یہی 2-3 آدمی سنے، اور جن کی ذہنی میلان کا مشاہدہ قوم بھی کر رہی ہے، سیاستدان بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ بھی کر رہی ہے۔ اس طریقے سے میرے خیال میں کسی جج کو ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی تاثر کسی بھی جج کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بینچ کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسے کیسز کا سماعت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کسی ایک فریق کے تحفظات ہوں یا خطرات ہوں۔ تو یہ سارے سوالات آج پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے روز روز نئی
لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیے جائیں. فیصلہ ایک ہوتا ہے، کورٹ ایک ہے. آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے، کل وہ پھر اس میں ترمیم کر رہا ہے. ہم تشریح کے لیے نہیں بیٹھے، بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنے نا، اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر. تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے. اور یہ جو ہمارے ملک پہ بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے، ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے، خفیہ طریقے سے ملنے ملانے، اور ایک ادارہ دوسری ادارے پر اثر انداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے، اب یہ سیاست یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے. لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ چیزیں فوری طور پر ٹھیک ہو جانے چاہیے. تو آپ یہ جو عمران خان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تجاویز 3 سامنے آئی ہیں کہ مل کر بیٹھیں عمران خان کے ساتھ پی ڈی ایم اور 3 ایشوز جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں. ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ، الیکشن جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کا مسئلہ، اور الیکشن کا ٹائم فریم. تو آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیے بات یہ ہے، جس حکومت کے خلاف ہم نے 3.5 سال تحریک چلائی ہے، جس کو ہم نے سلیکٹڈ کہا ہے، اور اس سلیکٹڈ کے خلاف اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، سیاسی پارٹیوں نے دیا ہے، اور آج ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے. ایک طرف ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، اور اتنا بھی مہلت نہیں دی جا رہی سیاسی حکومت کو کہ وہ ملک کی معیشت کو کچھ اٹھا سکے. اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان نے تو اتنا نقصان نہیں کیا تھا، بلکہ اب جو حکومت آئی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ نااہل ہے. عمران خان کو تمام اداروں نے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو، اس نے فل سپورٹ دیا ہے، اور ہر سطح پر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن جب سے نئی حکومت آئی ہے، دونوں قوتیں، ایک طرف غیر جانبدار بھی وہ ہیں، نیوٹرل بھی وہ ہیں، اور اس حکومت کے لیے روز روز مسائل پیدا کرنا اور روز روز ایک حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ رویے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور نئی نئی تجویزیں آ رہی ہے، نیا الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. یہ تجویز کسی صحافی کی نہیں ہے، یہ تجویز ایک سافٹ مداخلت کا نتیجہ ہے، سافٹ مداخلت کا. ہم نہ ہارڈ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ سافٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں. ہمیں آئین کے مطابق اپنا کام کرنے دیجیے. روز روز آئین کی ناک، موم کی ناک بنا کر جدھر موڑ دی جائے. جو چیز کل قومی اسمبلی میں ان کے لوگوں کے لیے ٹھیک تھی، آج وہی چیز ہمارے لیے گناہ بن گئی. 1 مہینہ پہلے جو فیصلہ جن الفاظ میں آیا تھا اس پر عمل درآمد ہوا، اب عمل درآمد ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. یہ چیزیں عدلیہ کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی، ججز کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی، اور ملک حضرت بحرانوں سے ڈوبتا ہے. معیشت بحرانوں سے ڈوبتی ہے. بحران کون پیدا کر رہا ہے؟ میں دھڑلے سے کہتا ہوں کہ بحران ادارے پیدا کر رہے ہیں. ادارے خدا کے لیے اپنے دائرۂ کار میں واپس چلے جائیں. سیاستدانوں کو اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے دیا جائے، پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جائے. روز روز اس قسم کی مداخلتیں وہ ملکی نظام کو معطل کر دیتی ہیں، اور معطل کرنے میں پھر دشمنی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ملک کا کوئی خیر خواہ جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. تو یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ اگر کوئی بات عمران خان کے حق میں جاتی ہے تو پھر ٹھیک، وہی بات جب اس کے گلے پڑتی ہے تو پھر اس پر دوبارہ سماعتیں. تو اس پر تو میرے خیال میں ہمیں جو تیرے زلف میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے، یہ چیزیں نہ پیدا کی جائیں. جی ہم ان باتوں کے ساتھ
نہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں بے بس سمجھتے ہیں تو اور بات ہے۔ مولانا صاحب، یہ صورتحال جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال موجودہ صورتحال پر انہیں بھی تشویش ہے، تو کیا آپ کو وہ مجبور کرتی ہے؟ تو آپ مجبور نہیں ہوں گے، کیونکہ شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کا جو طریقہ کار رہا ہے اس سے آپ تھوڑے بہت پہلے سے شائع ہیں۔ آپ نے کچھ دن پہلے بھی کہا کہ شریف خاندان کو اتنا نرم اور اتنا شریف نہیں ہونا چاہیے، تو اگر وہ مجبور ہوتے ہیں تو آپ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا۔ میں حضرت یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، اس کی پارٹی کے لوگ منسٹر رہ چکے ہیں، سب معززین ہیں ملک کے، ایک معاشرے کے معزز طبقے سے وابستہ لوگ ہیں، ایک ایک کو پکڑ کر انہوں نے جیلوں میں ڈالا، سی کلاس میں ڈالا، ان کو گالیاں دیں، ان کو متہم کیا گیا، ان کو عوام میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، سارے حربے استعمال ہوئے، لیکن جو اس کی حکومت میں گھپلے ہوئے ہیں، تو اب تک ہم کیوں خاموش ہیں؟ یہ میری شکایت اپنی حکومت سے ضرور ہے، اور ہمیں اپنے اختیارات صحیح طور پر استعمال کر کے بالکل آئین و قانون کے مطابق کوئی ناجائز مقدمہ دائر کرنا، کسی کے بھی خلاف اس کی میں مخالفت کروں گا، لیکن اگر کوئی جائز معاملات ہیں، صحیح معاملات ہیں، گراؤنڈ پر انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، اس حوالے سے تو کم از کم ہمیں فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کسی غلط کام کو پکڑنا اور غلط کام کو کڑھائی میں کھڑا کرنا۔ اچھا مولانا صاحب، اس ساری صورتحال میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان آپ کو مجبور کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے مجبور کر دیا ہے، تو آپ کو ایسا مجبور لگتا ہے؟ اگر عمران خان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے، نہ وہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اندر سے بدنیت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کوئی ایک بحران پیدا کروں، تو اس کے کسی ایک دھمکی، کسی بڑک، اس کو بنیاد بنا کر پر کو پرندہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ملک کے اندر۔ جی، تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر چلتی جو ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ تو ایسا نہیں سمجھتی، تو انہوں نے ابھی تک تو کسی قسم کا یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ جو ہمارے جس سے بات کر کے آپ لوگ آئے، وہ لوگ آئے تھے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تو آپ بھی اسے نیوٹرل سمجھتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے۔ آپ کی تھوڑی سی مشکوک آپ شک ظاہر کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کو نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی، جنرلز کو بھی، لیکن اگر بعض واقعات سے اس قسم کی ہمیں کچھ خوشبو آنے لگ جائے تو بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ذرا بول لیتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے، اور ہم بجا طور پر احساس کرتے ہیں، ہم بلا وجہ احساس نہیں کرتے۔ جی، تو یہ چیزیں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ تو جس آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ بحران ہے سیاسی، اس کو آپ سنبھال لے گی آپ کی حکومت اور آپ کا پی ڈی ایم کا الائنس جو؟ حضرت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بحران ہی نہیں ہے، ادارے خاموش بیٹھ جائیں، کوئی بحران نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ بحران نہیں ہے۔ جی، عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے، چٹکی، ہم اس کو ایک چٹکی برابر بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ جی، لیکن اس کو بہو بلا بنا کر نہ پیش کیا جائے ہمارے سامنے۔ جی، ہم اس کے اوقات جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر ایک بحران پیدا کرنا ہے تو عام آدمی کو بازار میں کھڑا کر دو، ڈرامے بنا کر لوگوں کو ایک ویڈیو بنانا کہ جی اب تو لوگ جو ہے بوڑھے آدمی وہیکل پر بیٹھ کر ان کے جلسے میں آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم تو بھوک مر رہے ہیں، اس قسم کے ڈرامے بازی جو ہے یہ نہیں چلے گی ملک کے اندر۔ جی، بحران میں کون مبتلا کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو، اس پر ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی۔ میں حضرت کسی کو راضی کرنے کے لیے سیاست نہیں کر رہا، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ناراض کرتا ہوں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کی اس کام سے مشکلات پیدا ہوں گی، اور حکومت اگر پرائم منسٹر ہے کوئی تو اسے یونٹی آف کمانڈ کی حیثیت حاصل ہے، تمام ادارے اس کے ڈائریکشن کو دیکھ کر آگے چلیں۔ یہاں پر تو حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ڈائریکشن پر آپ کو چلنا ہوگا، ورنہ پھر آپ کی حکومت کے لیے ہم بحران پیدا کر دیں گے۔ تو یہ روش میرے خیال میں یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنے پڑے گا۔ صاحب، یہ سمپل سی چھوٹی سی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کی، مولانا فضل الرحمان کی، آصف زرداری کی
اور شہباز شریف کی یا مسلم لیگ نون کی، یہ کلیدی پارٹیاں ہیں اور یہ بیسیکلی حکومت اس وقت کر رہی ہیں، اور آپ تینوں کے جو سٹانس ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے. مطلب آصف زرداری کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ وہ نیوٹرل نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے اس طرف سے. حضرت سب کی سوچ ایک جیسی ہے، کوئی بولے گا کوئی نہیں بولے گا، بس اتنی سی بات ہے. اگر کسی طرف سے بات نہیں آئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو یہ تحفظات بھی نہیں ہے. یہ شکایت اپنی جگہ پر ہیں سب کچھ.